ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ہر قسم کی حمد و ثنا مدح تعریف کبریائی بڑائی عزت عظمت شان مرتبہ مقام اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق مالک رازق حاکم مدبر منتظم مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا قسمتیں سنوارنے والا اولادیں عطا کرنے والا ہے وہ اکیلا اللہ ساری کائنات کا داتا دستگیر گنج بخش فیض عالم بندہ پرور غریب نواز فریاد رس غوث اعظم اور لجپال ہے اس لیے ہر طرح کی عبادت قلبی زبانی بدنی مالی رکوع سجدے قیام تعظیم منت چڑھاوا سور و پکار صدا و ندا نظر و نیاز قربانی دعا اور توکل کے لائق بھی صرف وہ اکیلا اللہ ہے۔ لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام
امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کے سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی محبت کو، آپ کی اطاعت کو عین ایمان قرار دیا۔ جس دل میں آپ کی محبت نہیں، آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو ایمان نصیب ہو جائے اور پھر اس کے بعد کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میں اور آپ ہم سب جب کوئی نیکی کا کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی طرف دیکھیں کہ یہ جو نیکی کا کام میں نے کیا ہے، کیا یہ نیکی میں نے خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی ہے، یا کہ اس نیکی کے اندر دکھلاوا آ گیا، اس نیکی کے اندر میرا یہ مقصد شامل ہو گیا کہ لوگ بھی دیکھیں اور لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے عزت و احترام سے نوازیں۔ میں یہاں پر چلتا چلتا ایک بات کرتا چلوں کہ مسلمانوں پر 3 قسم کے دور گزرے ہیں۔ پہلا دور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا دور تھا کہ جب وہ لوگ نیکی کیا کرتے تھے، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو وہ اس طرح چھپایا کرتے تھے کہ جس طرح انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ پر پردے ڈالتا ہے، ہمارے اسلاف، سلف صالحین، تابعین اور صحابہ کرام وہ اپنی نیکیوں پر اس طرح پردہ ڈالا کرتے تھے تاکہ یہ نیکی میرے اور میرے رب کے درمیان، ہم دونوں کے درمیان میں رہے، کوئی تیسرے بندے کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر دوسرا دور یہ بھی آیا کہ لوگوں نے نیکی کر کے نیکی دکھلاوے کے لیے کرنی شروع کر دی، دکھلاوے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، پھر اللہ ایسی نیکی سے راضی نہیں ہوتا۔ دکھلاوے کے لیے نیکیاں شروع ہو گئیں۔ اور تیسرا دور پھر یہ بھی آیا کہ لوگوں نے وہ نیکیاں بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا شروع کر لی جو نیکی وہ کیا نہیں کرتے تھے، نیکی کرتے نہیں اور اپنے کھاتے میں ڈال لینا کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے، میں نے فلاں نیکی کی ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم دین کا، اور جو میری سمجھ میں بات آئی ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جب مسلمان انسان کرتا گناہ ہے اور چرچے یہ کرتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے، بظاہر وہ گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، لیکن لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے نیکی کی ہے، میں نے فلاں نیکی کی ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں،
ہم میں سے کوئی شخص اگر کسی شخص کے ساتھ احسان کرے، احسان کرتا چلا جائے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ میرے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آنے والا نہیں ہے، میں تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میں تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری جڑیں کاٹ رہا ہے، یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری نفرت پیدا کر رہا ہے، یہ میرے کام نہیں آتا، دوسروں کے کام آتا ہے، میرے دشمنوں کے کام آتا ہے۔ ہم انسان ہو کر ہم اپنی شراکت کو پسند نہیں کرتے، ہم اس بندے کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بندے کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس بندے کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ احسان تو میں کرتا ہوں، نیکی تو میں کرتا ہوں، کھانا تو میرے گھر سے کھاتا ہے، تنخواہ تو مجھ سے لیتا ہے، کام تو جا کر میرے دشمنوں کے کرتا ہے۔ اے انسان تو انسان ہو کر اپنی شراکت پسند نہیں کرتا، بتا رب رحمان اللہ ذوالجلال والاکرام ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو کر وہ اپنی شراکت کو کیسے پسند کرے گا؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عبادہ، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھوں، اور ساتھ میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ کہیں دیکھو کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے۔ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی کہ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جنہوں نے اخلاص پیارے آقا علیہ السلام سے سیکھا تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایسی نماز پر اللہ تجھے اجر نہیں دے گا بلکہ اللہ تجھے اس کی سزا دے گا، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، وہ اپنی شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ صحابی رسول کا یہ فرمان قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے کہ اللہ غیرت والے ہیں، اللہ پاکیزہ ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں لوگوں کے اندر مال تقسیم کر رہا ہوں، میں قربانی کر رہا ہوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہوگی اللہ خوش بھی ہوں گے، اللہ رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے، اور اللہ ایسے بندے کی بخشش بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، اتنا اچھا جانور ہے، لوگ دیکھیں، تصویریں لیں، پکچر بنائیں، فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دیں، اور لوگوں کے یہ کمنٹ آنا شروع ہو جائیں کہ واجبہ کتنا پیارا جانور ذبح کیا ہے، اور پھر میں عمرے پر جاؤں، عمرے پر جاتے ہی سب سے پہلے طواف سے پہلے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں سیلفی بناؤں، لوگوں کو اپلوڈ کروں، کمنٹ آنا شروع ہو جائیں واجبہ کتنے پیارے لگ رہے ہو، طواف کروں، پکچر بناؤں، اور اسی طرح سے قربانی کروں تو پکچر بناؤں، نماز پڑھوں تو پکچر بناؤں۔ آج ہماری عبادات کے اندر جب سے اخلاص ختم ہو گیا ہے اور شراکت آ گئی اللہ رب العالمین کے ساتھ، ہم نے لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیا، اس وقت سے ہماری عبادات کے اندر وہ نہ مزہ رہا اور نہ ہی ہمارا رب رحمان ہم سے خوش ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، عبادات کے اندر اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم آلکم، لوگو اللہ رب العالمین نہ تو تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال اور دولت کی طرف دیکھتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کہ نہ ہی اللہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں،
دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہم نے منہ تو آئینے میں دیکھ لیا کہ میرے منہ کے اوپر کتنے داغ ہیں، میں نے ان داغوں کو ختم کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کبھی میں نے اپنے دل کو بھی دیکھا ہے کہ میرے دل کے اندر کتنے داغ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اعمال کی قبولیت خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، کیا عمل جتنا خوبصورت ہوگا اتنا قبول ہوگا؟ نہیں، اعمال اگر قبول ہوں گے، شرف قبولیت کو پہنچیں گے، ان کے اندر اگر اخلاص ہوگا، بندہ اپنے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوگا، شرک اس کے اندر نہیں پایا جائے گا، ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اخلاص کی اہمیت، آئیے ذرا، میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے فلاں جگہ سے جو دودھ ملتا ہے اس کے اندر پانی مکس ہے، دودھ ملتا ہے فلاں جگہ سے اس کے اندر پاؤڈر مکس ہے، کیا آپ میں سے کوئی لینا پسند کرے گا؟ کیوں جی؟ لے لو گے؟ پھر بول دے کیوں نہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی وہ دودھ لینا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسان، تجھے میں نے خالص دودھ دیا ہے۔ کبھی دودھ کے جب دھوتے ہو، دودھ بیچنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں، دودھ دھونے والے بھی موجود ہیں، من بین فرث ودم لبنا خالصا، اللہ فرماتے ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون کی نالیاں ہیں، درمیان میں سے کیا نکلتا ہے تمہارے لیے؟ کیا نکلتا ہے؟ دودھ، خالص دودھ اللہ نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لبنا خالصا، خالص دودھ، ایسا دودھ جو تمہارے حلق میں سے بآسانی نیچے اتر جانے والا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کبھی آپ نے دودھ کے اندر گوبر کی آمیزش دیکھی ہو؟ کیوں جی؟ کبھی آپ نے دودھ کے اندر خون کا کوئی ایک قطرہ دیکھا ہو؟ اور یارو، انسان ہو کر تم خون کا قطرہ پسند نہیں کرتے، انسان ہو کر دودھ کے اندر اگر پیشاب مل جائے تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو تمہیں خالص چیزیں دے رہا ہے، جب رب رحمان کو توحید، دین خالص دینے کی باری آتی ہے، پھر اس کے اندر تم شرک کی آمیزش کیوں کرتے ہو؟ شرک کی ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو خالص دین چاہیے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ آپ پڑھیں، اللہ اکبر، سورہ شعراء کے اندر جتنے انبیاء آئے، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور بھی جتنے انبیاء کرام آئے، سب نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ لوگوں، ہم تمہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، مخلص ہو کر دے رہے ہیں، تم سے ہمیں اجر نہیں چاہیے، ہم مال نہیں بٹورنا چاہتے، ہمیں تو صرف ایک رحمان کی رضا چاہیے، اجر چاہیے تو رب رحمان سے چاہیے، تم سے اجر نہیں چاہیے، اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی دعوت تھی۔ سورہ شعراء پڑھیے، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کا قرآن یہی بات کہتا ہے کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہی دعوت دی، سیدنا ہود علیہ السلام نے یہی دعوت دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت دی کہ انی لکم رسول امین، لوگوں میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اخلاص، خالص دین پہنچایا لوگوں کو۔ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے! اگر مشرک، اگر کافر، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا
وہ بھی اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ اور آج موحد کہتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے آگے سجدے کرنے والے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تے ساڈی سندا ہی نہیں، اللہ ساڈی سندا ہی نہیں، تے جنہاں کول اسی جاندے ہیں اللہ انہاں دی موڑدا ہی نہیں۔ نہ میرے محترم پیارے بھائیو، یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھے تو مشرک پکارے، جو میرے ساتھ شرک کرنے والا ہے وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ پکارے میں تو اس کی بھی پکار کو سنتا ہوں۔ سورہ یونس ذرا پڑھیے، ایمان کو تازہ کیجئے، قرآن کو کھول کر پڑھا کریں۔ ہم تو موبائلوں پر آ گئے، فیس بک پر کیا آیا ہے، یوٹیوب پر کیا آیا ہے، سارا دن میں نے موبائل پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر دیا۔ میسیج آئے فوراً کھول کر دیکھتا ہوں، میرے دوست کا میسیج آیا ہے، کیا میسیج ہے؟ یاد رکھو اللہ سے بڑا دوست، اللہ سے بڑھ کر بہترین دوست دنیا میں انسان تیرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تجھے میسیج بھیجا ہے اس قرآن کی صورت میں، کبھی کھول کر پڑھا اس کو کہ اللہ تجھے اس کے اندر مخاطب کیا ہے، اللہ تجھے کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ بات کیا کر رہے ہیں؟ قرآن تو کھول کر نہیں پڑھتا، اس لیے کہ قرآن پڑھوں گا گمراہ ہو جاؤں گا۔ 14 علوم حاصل کر لو پھر قرآن پڑھنا، یہ کس نے کہا ہے؟ کسی ایک صحابی کا بتاؤ کہ اس نے 14 علوم پڑھے ہوں، اور کسی ایک تابعی کا بتاؤ کہ اس نے 14 علوم پڑھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو۔ نبی علیہ السلام کیا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ فرماتے امی تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کو سکھایا، اللہ نے ان کو پڑھایا۔ ایسے نہ کہا کرو میرے محترم پیارے بھائیوں، قرآن کو پڑھو۔ قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے؟ آئیے ذرا سورہ یونس سنیے، اللہ فرماتے ہیں مشرک اگر مجھے پکارے میں تو مشرک کی پکار بھی سنتا ہوں۔ ہاں مشرکوں نے پکارا تھا اللہ کو، جب وہ کشتی کے اندر پھنس گئے، سمندر پر نکلے سفر کرنے کے لیے، کشتی پر سوار ہو کر نکلے، بڑی خوشنما ہوائیں تھیں، چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے جب وہ ہواؤں کے درمیان میں پہنچے، سمندر کے درمیان میں پہنچے، بڑے خوش تھے، خوشگواری میں سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا، لہروں نے گھیر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہاں پر پکارنے لگے کہ اللہ آج ہمیں نجات دے دے، آئندہ سے ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ کا قرآن سنیے ذرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک جب سفر کر رہے تھے، سمندر کے اندر کشتی پر سوار ہو کر سمندر کی چھاتی کو پھاڑتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک طوفان آیا، لہروں میں پھنس گئے، طوفان نے گھیر لیا۔ پھر وہاں پر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص ہو کر مخلص ہو کر پکارنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ لئن انجیتنا، اللہ ہمیں آج کے دن معاف کر دے، لئن انجیتنا، اللہ آج ہمیں نجات عطا فرما دے، لئن انجیتنا، اللہ ہمیں ان لہروں سے بچا لے، اس عذاب سے بچا لے۔ کرو گے کیا کرو گے اس کے بعد؟ کہنے لگے اللہ آج ہم مخلص ہیں، آج کے بعد تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ کرونا سے پہلے
ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہماری تو رگوں میں پیر عبد القادر جیلانی کا نام بسا ہے، ہم گرتے ہیں تو پکارتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کو، ہمارا بچہ زمین پر گرتا ہے اس کی زبان پر پیر عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے۔ سنتے تھے نا آپ بھی؟ یہی وہ عقیدہ دیا کرتے تھے کہ پیر عبد القادر جیلانی کو پکارو۔ لیکن جب کرونا آیا اپنی لپیٹ میں ساری دنیا کو لے لیا، پھر کیا ہوا؟ انہی ممبروں سے، انہی اسٹیجوں سے آواز آنے لگی کہ اللہ ہمیں نجات دے دے، اللہ ہمیں شفا دے دے، اللہ ہمیں اس وائرس سے بچا لے، اللہ ہمیں اس وبا سے بچا لے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں پھر پیر صاحب کہاں چلے گئے؟ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارنے والوں، کرونا میں بھی پیر صاحب کیوں کام نہ آئے؟ اور درباروں سے، مزاروں سے، قبروں سے، مورتیوں سے جا جا کر اپنی منتیں مانگنے والوں، اپنے گھٹنے ٹیکنے والوں، اپنا ماتھا ٹیکنے والوں، جب یہ کرونا آیا پھر رب کو پکارنا شروع کر دیا، پھر کہاں چلے گئے سارے دربار والے، سارے مزار والے؟ سب غائب، بند کر گئے سب۔ ایک ہی در کھلا تھا، کھلا ہے، کھلا رہے گا۔ لوگوں، میں یہی دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ اس منبر و محراب سے یہی دعوت آتی رہے گی کہ لوگوں جب بھی مشکل آئے پکارو تو صرف ایک اللہ کو پکارو، جب بھی مصیبت آئے ایک اللہ کو پکارو، صرف مشکل میں نہیں، صرف مصیبت میں نہیں، آسانی میں بھی، خوشی میں بھی، فراوانی میں بھی کس کو پکارنا ہے؟ صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے مشرکوں کو نجات دے دی نجات، لگا دیا پار کنارے، اب وہ نکلے باہر، نکل کر اللہ کہتے ہیں پھر انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ پھر سے شرک شروع کر دیا۔ اب یہ کرونا ٹلنا شروع ہوا، شروع ہو گیا نا شرک ہمارے ملک میں بھی شروع۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نام لے کر ووٹ لینے والے، یاد آیا کچھ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا مطلب ہے اس کا نمازیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا حاجیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس طرح کا نام لے کر اس آیت کا استعمال کر کے ووٹ حاصل کرنے والوں، کس کی اجازت سے اسلام آباد میں تم نے مورتیوں کے لیے مندر بنا دیا؟ یہ ہے ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے داروں، آؤ ذرا میں تمہیں ریاست مدینہ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا، لے کر کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ بیت اللہ میں گئے۔ وہاں پر کیا تھا؟ جن کو پتہ ہے صرف وہ بولیں کیا تھا وہاں پر؟ 360 مورتیاں تھیں۔ کتنی؟ 360 مورتیاں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کو سنبھال لو، ان کے لیے اور مندر بنا دو، ان کا گھر کہیں سائیڈ پر بنا دو۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اسلام کے نام پر لیا جانے والا ملک، اس کے اندر مندر بنانے پر، اور اسی شہر کے اندر ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں توحید مسجد کو شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ مسلمانوں، آگے اللہ کا عذاب کم تھا ہم پر کرونا کی صورت میں، اور پھر دفاع کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھی اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ اور کون سی اقلیت کے حقوق مانگ رہے ہو؟ یہ وہی ہندو ہیں، یہ وہی سکھ ہیں، یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے بزرگ سفید داڑھیوں والے، پوچھنا ذرا ان سے نماز کے بعد، جب پاکستان بنا تھا بوڑھوں کو کاٹ دیا گیا، عورتوں کی عزتیں پامال کر دی گئی،
مسلمان بیٹیوں کو سکھوں نے اپنی لونڈیاں بنا لیا، بھول گئے مسلمانوں، سب کچھ بھول گئے، وہ کافر کچھ بھی نہیں بھولا۔ تم سمجھتے ہو سکھ ہمارے دوست ہیں؟ سمجھتے ہو ہندو ہمارے دوست ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کا قرآن سچا ہے، کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ تم کہتے ہو سکھوں کو راہداری ملنی چاہیے، سکھوں کو گردوارہ ملنا چاہیے، ہندوؤں کو مندر ملنا چاہیے۔ انہوں نے پہلا بار کیا ہے مسلمانوں، پھر ادھر سے تحفہ دیا نا تمہیں کشمیر کے اندر، 4.5 سال کا بچہ، اس کے سامنے اس کے باپ کو گاڑی سے نکال کر بچے کی آنکھوں کے سامنے باپ کو فائر مار کر شہید کر دیا گیا۔ بچہ باپ کی لاش پر بیٹھ کر امت مسلمہ کی ماتم کر رہا ہے، امت مسلمہ پر، کہ آج میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ ادھر تم نے مندر کی بنیاد رکھی، ادھر کشمیر کے اندر مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا گیا، لائن آف کنٹرول پر فوجیوں کو شہید کیا جانے لگا۔ اور بناؤ مندر تم ان لوگوں کے، اور یہ تمہارے سگے نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک تم سکھ نہ بن جاؤ، جب تک تم ہندو نہ بن جاؤ، جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور یار اگر مندر ہی بنانا تھا، پاکستان علیحدہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر شرک کا اتنا بڑا گڑھ بنانا تھا، اپنے بڑوں کی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے توحید کے لیے بڑی ماریں کھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی جی احد کے میدان کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہوا آپ پر؟ پیارے آقا علیہ السلام کہنے لگے عائشہ، جب میں نے پہاڑی پر چڑھ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی تمہارا سچا معبود نہیں، سب جھوٹے ہیں، ایک اللہ سچا ہے، آ جاؤ اس طرف۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے اپنے بھی میرے خلاف، بیگانے بھی میرے خلاف، پھر یہیں تک بس نہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مجھے پتھر مارے گئے، پھر یہیں تک بس نہیں، مجھے مجنون کہا گیا، مجھے جادوگر کہا گیا، مجھے پاگل کہا گیا، معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام کہتے پھر میں طائف میں پہنچا، وہاں پر جا کر جب لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں صرف ایک اللہ کو الہ مان لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، انہوں نے بھی پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ فرشتے آئے میرے پاس، ایک فرشتہ کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں اللہ کا فرشتہ، اجازت دیں تو اس بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دوں۔ دوسرا آیا کہنے لگا اللہ کے نبی جی مجھے اجازت دیجیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بستی کو ختم کر کے رکھ دوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے، اگر آج یہ دین پر نہ آئے، توحید پر نہ آئے، ان کی آنے والی نسلیں توحید پر آ جائیں گی۔ میں تو ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تو ان سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میں تو ان کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک الہ کو اللہ مان لو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مارے کھائی، پتھر کھائے، دندان مبارک شہید کروائے، مکہ میں آ کر 360 بتوں کو زمین بوس کر دیا۔ اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اسی اسلام آباد میں اسلام کے نام پر لیے جانے والے ملک میں مورتیوں والا مندر بنا کر شرک کا ایک اور اڈا قائم کر دیا۔ لوگوں اللہ کو توحید چاہیے، اللہ کو دین چاہیے، اللہ کو نماز چاہیے اخلاص والی۔ اگر اخلاص نہ ہوا، تم اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہوئے، تو نہ تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ، نہ تمہارے روزوں کا کوئی فائدہ، نہ تمہارے حج کا فائدہ۔ آخری بات سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔
ابو جہل کی دشمنی سے کون واقف نہیں؟ ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہو گئے، کہنے لگے میں سمندر کے اوپر سفر کر رہا تھا، کشتی پر سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا، ہم سب نے پکارنا شروع کر دیا، اپنے لات کو پکارنا شروع کر دیا، منات کو پکارنا شروع کر دیا، عزا کو پکارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے جب ہم پکار رہے تھے، کشتی والا بولا، ملا بولا، اللہ اکبر، بارم کشتی کا ملا کہنے لگا فَأَخْلِصُوا لَهُ، اور اب الہ کو، اب اپنے لات کو، اب اپنے منات کو، اب اپنے عزا کو نہ پکارو۔ کیوں جی کیوں نہ پکاریں؟ وہ ملا کہنے لگا اب یہاں پر وہ کام نہ بولے آجے، یہاں پر وہ کام نہیں آئیں گے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو کہتا ہے یہاں پر اب تمہارے لات تمہارے کام نہیں آئے گا، منات تمہارے کام نہیں آئے گا، عزا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس نے کہا پھر کون کام آئے گا؟ اس نے کہا وہ عرشوں والا رب رحمان کام آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ رب رحمان کام آئے گا، وہی سچا الہ کام آئے گا۔ اکرمہ کہتے میں نے یہ بات سنی، میں نے کہا کہ جب مشکل پڑی ہے تو ہم اپنے لات کو، منات کو، عزا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا یار جب خوشی میں، فراوانی میں، جب ہمارے اوپر خوشی کے سائے منڈلا رہے ہوں، ہم پکارتے ہیں لات کو، منات کو، عزا کو، اب جب مشکل آئی ہے، اصل تو یہاں پر کام چاہیے تھا ہمارے لات کا، منات کا، عزا کا، وہ ہمارے یہاں پر کام آتے۔ کہتے ملا کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو۔ کہتے میں نے وہیں پر ارادہ کر لیا کہ مشکل میں اگر اللہ کو پکارنا ہے، آئندہ سے کوئی بھی خوشی ہو، فراوانی ہو، میں صرف ایک اللہ کو پکاروں گا۔ کہتے یہ بات کہہ کر میں نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار سنی اور نجات دے دی۔ اور پھر نجات ہی نہیں دی، کچھ مشرک پھر گئے، انہوں نے پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین چاہتے مجھے اخلاص والا دین چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔